السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل میکسیمم نالج شو۔ تو جی ہاں دوستوں، سال 2030 تک چینی معیشت امریکہ سے آگے نکل سکتی ہے۔ جی ہاں دوستوں، تو آج آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ دوستوں، ماہرین کا کہنا ہے کہ تجزیہ کار پیش گوئی کر رہے ہیں کہ چین آنے والے اشروں میں اپنی معیشت کو امریکی معیشت سے آگے لے جانے کے لیے ماضی کی طرح برآمدات پر انحصار کی بجائے ملکی سرمایہ کاری، اعلیٰ ٹیکنالوجی کی تیاری اور اندرون ملک کھپت پر انحصار میں اضافہ کرے گا۔ جی ہاں دوستوں، برطانیہ میں سینٹر فار اکنامکس اینڈ بزنس ریسرچ (CBR) کی پیش گوئی ہے کہ 2025 تک چین کی سالانہ معاشی پیداوار کی شرح 5.7% رہنے کا امکان ہے اور پھر 2030 میں 4.7% سالانہ۔ اس پیش گوئی میں مزید کہا گیا ہے کہ چین کی معیشت، جو اس وقت دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے، 2030 میں دنیا کی سب سے بڑی معیشت یعنی امریکہ سے آگے نکل جائے گی۔ یہی پیش گوئی ایک اور مالیاتی کمپنی ایلور ہرمز نے بھی کی ہے۔ وائس آف امریکہ کے رالف جینگز نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ چین کے سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق گزشتہ عشرے میں چینی لیڈروں نے فیکٹریوں میں تیار کردہ روایتی برآمدی اشیاء کی بجائے اندرون ملک بننے والی اشیاء پر انحصار کرنے پر زیادہ زور دیا۔ امریکہ کے ساتھ تجارتی تنازع اور سال 2020 میں کووڈ-19 کی وجہ سے کام بند ہونے کے باعث فیکٹریوں میں اشیاء کی تیاری پر دباؤ میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کے پیش نظر کثیر الملکی بیرونی کمپنیاں چین سے باہر ویتنام جیسے ملکوں میں اپنے مال کی تیاری کو ترجیح دے رہی ہیں تاکہ قدرت اور ماحولیاتی تبدیلی کی باضابطوں پر عمل کرنے سے بڑھنے والی لاگت سے بچا جا سکے۔ پھر 2020 میں کووڈ-19 کے لاک ڈاؤن میں فیکٹریاں بند ہونے کی صورتحال دوبارہ پیدا ہونے کا امکان بھی کم نظر آتا ہے۔ سرمایہ کاری پر کنٹرول۔ چین کی معیشت گزشتہ 20 برس سے تیزی سے ترقی کر رہی ہے، تاہم اس کے بہت سے شعبوں میں بہت حد تک سرکاری عمل دخل رہا، جیسا کہ 2021 میں انٹرنیٹ کے شعبے میں، اور اب اقتصادی ماہرین توقع کر رہے ہیں کہ بعض کلیدی شعبوں پر سرکاری کنٹرول میں مزید اضافہ ہوگا۔ ڈینی روئے بانولوو ایسٹ ویسٹ سینٹر نامی تھنک ٹینک میں سینئر فیلو ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بیجنگ کے پاس فنڈز بھی ہیں اور اندرون ملک بلا رکاوٹ سیاسی طاقت بھی، جس کی مدد سے چین کی وسیع سرکاری خزانے کو ایسی سرمایہ کاری میں استعمال کیا جا سکتا ہے جو چینی قیادت کے قومی اور عالمی منصوبوں میں مدد دے سکے۔ ٹیکنالوجی اور پیداوار۔ اقتصادی ماہرین کہتے ہیں کہ امکان ہے کہ چینی لیڈر پیداوار میں اضافے کے لیے ٹیکنالوجی کو ترجیح دیں گے، خاص طور پر ہارڈ ویئرز کو، کیونکہ ان میں مسلسل تجدید کی ضرورت نہیں ہوتی۔ زینن کیپرون شنگھائی میں کیپرونیشا نامی کمپنی کے بانی اور ڈائریکٹر ہیں۔ ان کی کمپنی صنعتی مالی معاملات پر تحقیق کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ کے شعبے میں حکومتی مداخلت نیم مواصلاتی اور زیر ڈھانچے سے متعلق سافٹ ویئر کی توسیع پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ وہ کہتے ہیں اگر چین ٹیکنالوجی میں خود مختار ہو جاتا ہے تو پھر ٹیکنالوجی کی مصنوعات اور سروسز کی فروخت کے قابل ہو جاتا ہے، تو یہ اس کی معیشت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا، کیونکہ امریکی معاشی پیداوار میں یہی کلیدی عنصر ہے۔ تاہم کیپرون کہتے ہیں کہ امریکی معیشت 2030 تک استحکام کے ساتھ مسلسل ترقی کرتی رہے گی۔ صارفین اور قوت خرید کیا کہتی ہے؟ میکنزی اینڈ کمپنی نے چینی صارفین سے متعلق 2021 کی اپنی رپورٹ میں بتایا کہ سال 2021 سے پہلے جب چین اور امریکہ کے درمیان تجارتی تنازع نے دنیا میں چینی اشیاء کی تجارت کم کر دی تھی، تو چینی پیداوار کا بڑا انحصار اندرون ملک خرچ کی گئی رقوم پر تھا، اور اسی دوران نہ صرف ترسیلات مستحکم ہوئی بلکہ مقامی سطح پر جدت میں بھی اضافہ ہوا۔ تجزیہ کار یہ بھی کہتے ہیں کہ چینی آبادی میں امریکہ کی نسبت 3.5 گنا اضافہ ہوا ہے۔ اس اضافے کے ساتھ صارفین کے خرچ کرنے کا یہ رجحان بھی جاری رہے گا، مگر عموماً امریکی صارف زیادہ دولت مند واقع ہوئے ہیں۔ IHS مارکیٹ کے اشیاء بہرحال کے لیے چیف اکنامسٹ راجیو بسواس کہتے ہیں کہ گزشتہ 5 برسوں میں چین کی اندرونی ملک اشیاء کی کھپت اس کی معاشی ترقی کا اہم حصہ رہی ہے اور ملکی صارفین کی خرید کی اسطات میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ چینی معیشت امریکہ سے بڑھ گئی تو کیا ہوگا؟ جی ہاں دوستوں، تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی معیشت کا درجہ حاصل ہونا بذات خود دوسروں پر کوئی سبقت دلانے کا باعث نہیں ہوتا، لیکن جو ملک چینی معیشت پر انحصار کرتے ہیں وہ اس کو ضرور دیکھیں گے۔
IBR کے میکبلیمز نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا، اس پر کوئی سونے کا تمغہ یا کوئی اعزاز نہیں ملتا، مگر جب آپ کی جیب میں پیسے زیادہ ہوں تو دوسروں پر اثر ڈالنے کی آپ کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، اور یہ صلاحیت چین بھی حاصل کر سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چین 9 برس پہلے شروع کیے گئے اپنے بیلٹ اینڈ روڈ انسٹیٹیوٹ نامی منصوبے کو مزید آگے بڑھا سکتا ہے۔ یہ منصوبے زیر ڈھانچے اور سرمایہ کاری کے ذریعے ایشیا، یورپ اور افریقہ میں زمینی اور سمندری تجارت کی ریاستوں سے متعلق ہے۔ ایسٹ ویسٹ سینٹر کے روئے کہتے ہیں کہ بیجنگ میں عہدیدار اپنے ملک کی معیشت کو دیگر ممالک کے ساتھ تنازع کے تقابل میں دیکھ رہے ہیں۔ چین کا جنوبی مشرقی ایشیا کے 4 ممالک کے ساتھ بحری علاقے پر اختیار کا تنازع چل رہا ہے۔ جاپان کے ساتھ متعدد جزائر کا قضیہ بھی موجود ہے اور 2017 سے بھارت کے ساتھ بھی علاقائی تنازعات چل رہا ہے۔ چنانچہ بانولوو میں ایسٹ ویسٹ سینٹر نامی تھنک ٹینک میں سینئر فیلو ڈینی روئے کہتے ہیں کہ چین اگر اس توقع پر پورا اترنا چاہتا ہے کہ اس کی معیشت امریکہ سے سبقت لی جائے تو عوامی جمہوریت چین کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ اپنے علاقائی تنازع اپنے حق میں حل کرے اور امریکہ کی علاقائی اور عالمی سطح پر قائدانہ حیثیت کو تبدیل کرنے کے لیے واضح کرے کہ چین بین الاقوامی تعلقات کے نئے ضابطے مرتکب کر رہا ہے۔ فی الحال مارکیٹ کی تحقیقات کرنے والی فرم IHS مارکیٹ کے اندازے کے مطابق سال 2021 میں چین کی معیشت کا حجم 159.2 کھرب جبکہ امریکہ کی معیشت کا حجم 230 کھرب ڈالر ہے۔ جی ہاں دوستوں، تو ایسا لگ رہا ہے کہ 2030 تک چائنا ہی سب سے بڑی معیشت والا ملک بن جائے گا، جو کہ نظر بھی آ